بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بھارت نے کشمیر جو کہ غیر قانونی طور پہ جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں جب سے آرٹیکل 370 اپنے کانسٹیٹیوشن کا انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اس دن سے بھارت وہاں پہ ظلم کی وہ داستانیں رقم کر رہا ہے جو کہ دنیا میں شاید کہیں بھی ایسی ظلم کی داستانیں نہ موجود ہوں۔ کہانی تو بہت پرانی ہے، 72 سالوں سے کشمیری یہ ظلم و بربریت جھیل رہے ہیں، لیکن مودی کا دور آنے کے بعد یہ چیزیں بہت بڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تو پھر تو اس کے بعد انتہا ہو گئی۔ 10,000 کے قریب کشمیری جو ہیں وہ ان کو بھارت کے مختلف جیلوں میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، حریت کے لوگوں کو، اور پھر کئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کشمیری رہنما ہمارے علی گیلانی، سید علی گیلانی صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جسد خاکی بریل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان کی فیملی کو اجازت دی جاتی، وہ اٹھا کے وہاں سے لے گئے اور جا کے چوری کہیں دفن کر دیا۔ یہ اجازت اس لیے نہیں دی، یہ جسد خاکی جو ہے وہ فیملی کو اس لیے حوالے نہیں کیا کہ اگر وہ بریل کرتے تو آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کشمیر کے عوام کس طرح امڑ کے باہر آتے، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ بھارت ایک وہ ملک ہے جو کہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے بہت عرصے سے، اور ایک ٹیرر سپانسرنگ کنٹری ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کراتا رہا۔ بھارت نے کئی سال سری لنکا میں ٹیررزم کروایا، بھارت نے ٹیررزم کے واقعات نیپال میں بھی کروائے۔ نتیجہ یہ کہ آج بھارت ایک دہشت گرد وزیر اعظم کے ساتھ دنیا میں کھڑا تن تنہا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ مودی کا ٹیررزم دنیا مانتی ہے، اور جو گجرات میں واقعات ہوئے تھے اس کے بعد جہاں 2-2.5 ہزار مسلمانوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا، اور اسی کے ہی ماں پہ تو پھر دنیا نے اس کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے کئی مغربی ممالک میں اس کا داخلہ بند تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ممالک کی جو سیاست ہے وہ منافقت پہ مبنی ہے، مفادات پہ مبنی ہے۔ جب یہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر اس شخص کو آنے کی اجازت ہوئی۔ اب یہ بھارت میں بیٹھ کے تو جو قوانین وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ڈریکونین لاز جو کہ کشمیر میں انہوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں وہاں پہ، اور پچھلے دنوں کئی معصوم، اب یہ وہ فیملیز جو تھیں وہ احتجاج کرتی رہیں جب ان کے بالکل بے گناہ لوگوں کو جا کے مار دیا، اور پھر ان کی لاشیں تک ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے۔ اب بھارت نے لیپا پوچھی کرنے کے لیے ایک وہاں پہ انکوائری سی آرڈر کی ہے، لیکن بے سود، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ جرائم ہوئے ہیں، خواہ وہ گاؤ رکشا کے نام پہ گاؤ رکشا کے نام پہ لوگوں کو لنچنگ کی گئی ہو، یا وہ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہو، یا اس کے علاوہ دہلی میں جو بھی فسادات ہوئے اس میں جو مسلمان مارے گئے ہوں، یا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ میل گاؤں کا واقعہ ہے یا گجرات کا واقعہ ہے۔ ہر وہ قاتل جس نے مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگے، عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ عدالتیں جو کینگرو کورٹس ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بیہودہ گھٹیا کورٹس ہیں، جو کہ انصاف سلیکٹو دیتے ہیں، وہاں پہ آپ سوچئے کہ مسلمانوں کا مورال کیا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ مسلمانوں کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کشمیر کی، یہاں آپ دیکھیے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے ان کی بھارت کی NIA، ان کے جو کولونیل پولیسنگ اور ملٹری وارفیئر ایمز ہیں وہ واحد یہی ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرنی ہے اور مسلمانوں کو وہاں پہ ٹیررائز کرنا ہے، یعنی کشمیری مسلمانوں کو۔ اب وہاں پہ انہوں نے 22 نومبر کو خرم پرویز، اس کو وہاں پہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے منڈے یعنی کل کے دن اس کو اریسٹ کیا سونوار سری نگر سے، اور پھر اس کی فیملی یہ بتاتی ہے کہ ایک کال ان کو آئی، یعنی فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک کال آئی 6 بجے کے قریب، اور اس نے کہا جی کہ اس کے کپڑے دے جائیں، اور اس کے اریسٹ کا میمو بھی ان کے حوالے کیا گیا۔
اب پرویز کے اوپر 8 چارجز لگائے ہوئے. یہ ایک وہ آدمی ہے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کا آدمی ہے، یعنی یہ ہیومن رائٹ واچ آرگنائزیشن ہے اس کا کارندہ ہے، اور یہ اس کے لیے کام کرتا ہے. جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ سارا وائلیشنز کا ہے، اس کے علاوہ تو اور ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی 8 چارجز لگا دیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان لافل ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ انڈین پینل کوڈ کے تحت اس کو اریسٹ کیا گیا. اب اس کو دہلی لے جایا جائے گا، میرا خیال آج دہلی لے گئے ہوں گے اس کو. اب چیز یہ ہے کہ اس شخص کی ذمہ داریاں تھیں کیا، وہ کر کیا رہا تھا. وہ بیسیکلی ایک پروگرام کوآرڈینیٹر ہے خرم پرویز، اور یہ ہے جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی. یہ سری نگر بیسڈ ایک کولیشن ہے سول سوسائٹی کی، اور اس آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کرتا تھا ایک پروگرام کوآرڈینیٹر کے لیے، پروگرام کوآرڈینیٹر کے طور پہ. اور مانیٹرنگ اور انویسٹیگیشن، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کی ابیوزز کی انویسٹیگیشن وغیرہ، یہ کام یہ آرگنائزیشن کرتی ہے. اب یہاں پہ دوسرا کام جو یہ کرتے تھے وہ تھے کہ جتنی انلیگل ڈسپیرنسز ہیں، جو کہ انوالنٹری ڈسپیرنسز ہیں، ان کے لیے بھی ان کی تحقیق کرنا، پتہ کرنا کہ کون لے گیا، کیونکہ ان کے لواحقین روتے دھوتے ہیں. تو وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا. سو بنیادی طور پہ 2 ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جن کا یہ کام کر رہا تھا ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ. اب یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ اتنی عام ہیں کہ ریپیٹڈلی سول پاپولیشن کو ہیرس کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کونان اور پوشپورہ کا واقعہ، خواتین ایک ہی رات میں 250 خواتین کی عصمت دری کی گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا برہان وانی مرحوم کا واقعہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی واقعات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دیکھیے انسانیت ان کی اتنی گری ہوئی ہے کہ ایک کشمیری کو جیپ کے سامنے باندھ کے پورے شہر میں پھرایا گیا. اور آپ دیکھیے کہ بپن راوت جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ابھی اس وقت تھے، انہوں نے اس کو نہ صرف تمغہ انعام میں دیا اس آدمی کو، اس میجر کو جس نے یہ کام کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا سراہا اور کہا کہ آئندہ کے لیے یہ کیا جانا چاہیے. آپ دیکھیے ان کی دیدہ دلیری. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غائب نہیں ہو جائیں گی، یہ انسانوں کے دلوں پہ لکھی جاتی ہیں. ظلم کی رات جو ہے یہ لمبی ہوتی ہے، لمبی ہوگی، بالکل ہوتی ہے، لیکن جب اس کی صبح آ جاتی ہے ایک دفعہ، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کی روشنی میں جو آزادی ملتی ہے انسانوں کو، اس میں وہ ان چیزوں کو بھولے نہیں ہوتے. یہاں پہ ظلم اس نوعیت کا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ عام معافی ہو. کشمیری ایک ایک چیز کا حساب چکائیں گے. یہ ایک ایسا المیہ ہے جو کہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے کشمیریوں میں، اور وہ اس کا حساب چکائیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ جو چونکہ یہ معاملہ رک نہیں رہا، اور یہ اس شخص کے پیچھے لگے ہوئے تھے. 2016 میں بھی اس کو خرم پرویز کو انہوں نے، یہ جنیوا جا رہا تھا، وہاں پہ ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس میں غالباً اس نے ایڈریس کرنا تھا. اس وقت بھی اس کو جہاز پہ چڑھنے دیا گیا، ٹریول نہیں کرنے دیا گیا، اور اس وقت اس کو اریسٹ کر لیا. لیکن آپ دیکھیے کہ ساری انٹیلیجنس انفارمیشن ہونے کے باوجود اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں نکلا. لہٰذا اس کو اب یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے لاء کے تحت اس کو بالکل ڈیٹین کیے رکھا، اور بعد میں پھر چھوڑنا پڑا اس وجہ سے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں تھا. اب اگر ٹرائل کریں گے تو لازماً کوئی چیزیں کوک اپ کریں گے، کوئی جعلی رکھوا دیں گے اس کے پاس، اور کہیں گے کہ جس نے یہ کیا لہٰذا اس کو سزا ہونی چاہیے. نیچرلی وہاں پہ بے بس مسلمان بیٹھے ہیں، اور ان کی بے بسی جس دن ختم ہوئی وہ بھارت کے ساتھ حساب چکائیں گے. لیگل فورم فار کشمیر، وہ بھی انہوں نے بھی اس کی جو اریسٹ ہے اس کو ڈیناؤنس کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈین اتھارٹیز جو ہیں وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو خاص طور پہ خاموش کرنا چاہتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی کرتوتیں باہر دنیا کے سامنے نہ آئیں. ابھی تک تقریباً یہ جو اس طرح کی جو کوششیں کر رہے تھے لوگ، کوئی 2300 کے قریب لوگ ہیں جن کو کہ انہوں نے اریسٹ کر کے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں
ڈال دیا ہوا ہے۔ یہ خاص طور پہ میں جو یہ بتا رہا ہوں تعداد، یہ اس وقت کے بعد سے جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا، اس کے بعد سے قیدیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اور وہ بیسیکلی حریت کانفرنس کے لوگ تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جرنلسٹ لے لیں، ہیومن رائٹ واچ کے لوگ لے لیں، یا وہاں پہ جو آپ کہہ لیجئے کہ سرونٹس آف ہیومینٹی ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے طبقے کو ریسٹ کیا، کوئی 2300 کے قریب وہ لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ سوچئے کہ انصاف کہاں رہا۔ اب یہ کہ یہ انصاف کے بغیر معاشرہ چلتا نہیں، اور یہ سوچنا کہ بھارت کا یہ ظلم کا قصہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مودی نے ٹوٹل سیاست جو کی ہے وہ نفرتوں اور ظلم پہ کی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھی مارا ہے۔ آپ کرونا میں دیکھیے کہ اس کی ہردرمی کی وجہ سے وہاں پہ بھارت میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو اپنے ملک کا تو وہ کرتا ہے، لیکن بہرصورت وہ اپنا ملک ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مار دے۔ لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں کشمیری، جو کہ سٹیزن نہیں ہے بھارت کے، بھارت زبردستی ان کو اپنا سٹیزن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لوگ ڈیفینیٹلی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ ان کے حقوق اس طرح مارے جائیں۔ خاص طور پہ یہ لوگ بے گناہ بے ضرر جو کہ صرف ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس آرگنائزیشن نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو آربیٹریلی آپ لوگوں کو مار رہے ہیں یا پکڑ کے تو ان کے اوپر جعلی مقدمے بنا کے تو ان کو اور ان کے خاندانوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا پہ زور دیا ہے کہ ان کو یہ تمام اللیگل ایکٹیویٹیز بند کرنی چاہیے، اور جو بیریئرز وغیرہ لگائے ہیں انہوں نے، جو ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے رستہ روکا ہے، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر اینٹی ٹیررزم لاز لگا کے آپ جو کر رہے ہیں، یہ آدمی ٹیررسٹ نہیں تھا۔ تو بھارت کے جھوٹ اور منافقت جو ہے وہ بالکل سامنے آ رہی ہے۔ اس میں وہ یونائٹڈ نیشن والے جو ممبر وہاں پہ موجود ہیں کشمیر میں، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے، اور یہ جو حرکت کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ایک آپ ایسا قانون لگا رہے ہیں جو کہ ٹیررزم ریلیٹڈ ہے، جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے۔ اور پھر انہوں نے زور دیا کہ آپ جو ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن کی تائید حاصل ہے، لہذا ان کو وہ کام کر دینا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے آپ بند کرنا شروع کریں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج کشمیر میں موجود ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز کو انٹرنیشنلی اس کو اجاگر کرے، باقی دنیا تک پہنچائے، کیونکہ یہ لوگ جو آج اریسٹ ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ یا جو بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح بیچارے مارے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے اشرف صحرائی صاحب کا اسی طرح ان کو مارا گیا، وہ بیچارے بیمار تھے جیل میں۔ تو یہ جو ظلم ہے اس طرح کا، یہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آگے وہ تو کشمیری حساب چکائیں گے، لیکن ہمیں کم از کم دنیا میں آگاہی اس کی کرنی ضروری ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ دنیا میں آگاہی کریں اور دنیا تک یہ آواز پہنچائیں، یہ ظلم کی داستانیں ان تک پہنچائیں۔ بھارت کا اصل چہرہ یہ دکھانا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔